تحذیر الناس کے اندر میرے پاس یہ ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تحذیر الناس بھی ہے، یہ حفظ الایمان بھی ہے، یہ حکایت اولیاء بھی ہے، تقویت الایمان بھی ہے، برائن قاطعہ بھی ہے، اور فتاوی رشیدیہ بھی ہے، صراط المستقیم بھی ہے. یہ تمام کتابیں میرے پاس موجود ہیں. ان لوگوں کے ان میں تمام طرح کے جو یہ بد عقیدے والی باتیں، ساری حضور کی شان میں جو باتیں الٹی سیدھی ان لوگوں نے کہی ہیں، یہ سب کے سب میرے پاس موجود ہیں. اللہ اکبر. ان لوگوں نے کس طریقے کی یہ بدتمیزی اور شرارتیں حضور کے معاملے میں پھیلا رکھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں. یہ حدیث پاک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی، جو پلوامی نے شروع میں پڑھ کر بتائی کہ وہ یہ، اور اس کو بتا کر یہ کہا کہ ہم ہی حق پر ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حق پر کون ہے، آپ خود فیصلہ کر لینا. دلوں سے کہہ گئے دیجئے چھیڑے ناغا میں ایوب، اعلیٰ حضرت والے ہیں. ہاتھ اٹھائیے. اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے آپ امتیاز پلوامی کی یہ ویڈیو دیکھیں، پھر انشاءاللہ ایک دو ویڈیو اور دکھائیں گے اور حق بات آپ تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. پہلے آپ اس امتیاز پلوامی کی یہ ویڈیو دیکھیں. ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، ان 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ ناجی ہوگا، یعنی کہ جنت میں داخل ہوگا؟ اس کا جواب فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 403 میں دیا گیا. سوال نمبر 575. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرب قیامت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، وہ فرقہ کون سا؟ الجواب، وہ فرقہ حدیث میں آیا ہے ما انا علیہ و اصحابی وہی الجماع، یعنی وہ فرقہ اہل سنت و جماعت ہے. دوسرے جواب میں لکھا گیا صاف طور پر اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ ہے. اور کل ہم بتا چکے ہیں کہ اہل سنت و جماعت وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے صحابہ کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم علماء حق علماء دیوبند اہل سنت و جماعت کی حقیقی مصداق ہیں، کیونکہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر یہ کتنا عمل کرتے ہیں. اب یہ ویڈیو اور دیکھیں آپ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کی. دیکھیں. اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے، جھوٹا ہے، مشرک ہے وہ. اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. اللہ سن لیا آپ نے. انہی میں سے ایک مولوی دیوبندی وہابی نزدیوں میں سے ایک دیوبندی کس طریقے کی باتیں کر رہا ہے. پھر ایک اور جو اکثر انڈیا میں سنا جانے والا شخص ہے جس کو طارق مسعود بولتے ہیں، اس کو بھی سنیں. اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا ایک بے وقوف الدہر مردود الزمانہ ایک شخص ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں کی لعنتیں ہوں. کیونکہ اس نے کچھ باتیں ایسی کہی ہیں، میں اس لیے ان باتوں کو کہہ رہا ہوں. پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اور کچھ باتیں بتاتے ہیں. سنیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اقامت ہو چکی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ لوگ تو اس کو توہین سمجھیں گے، لیکن یہ تعظیم نبی ہے، یہ تعظیم نبی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. اب اعلیٰ حضرت کے چمچوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اندھ بھکتی چھوڑو. صحیح بخاری کی حدیث تم نے سن لی ہے، نہ بھولنے والی ذات اللہ کی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ نے بتایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہیے کہ میں تم جیسے انسانوں میں سے ہوں. اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسانوں میں سے ہیں، تو اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں اندھ بھکت لوگ. ہم بتانا کچھ اور چاہتے ہیں اور وہ مطلب کچھ اور بیان کرتا ہے. بھائی ہم جیسے سے مراد انسانوں میں سے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اس کی ماں نے اسے جنا ہے. اب جو ہم کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، اس کو جنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس بدبخت کی یہی بات روکتے ہوئے دیکھا سنا، ابھی اور بھی باتیں دیکھو. یہ نہیں
इन्हीं लोगों में से आप खुद समझ जाएंगे कि बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या आपको हक्कानियत दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखें, जो लोग इनको हक पर मानते हैं वो देखें और आज ही तौबा करें। पहले आप फिर एक वीडियो और देखें तारिक मसूद के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते। मुझे बताओ कोई ऐसा शख्स जो ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, वो लिखने और पढ़ने के फजाइल बयान करेगा? अल्लाह कहते हैं मैं इतना इज्जत वाला हूं कि मैंने इंसान को कलम के जरिए सिखाया है लिखना। तो अल्लाह अपनी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत किसको बयान कर रहा है? कलम को। सुन लिया? ये भी इन बदबख्तों की आपने वीडियो को देख लिया होगा। अब देखना यह है कि मैंने पल्लवामी की जो पहले वीडियो लगाने का जो मकसद और बताने का जो मकसद, इसने जो ये बात कही कि उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात यही हक पर हैं, अल्लाहु अकबर, यही सहाबा के तरीके पर हैं। क्या ये लोग सहाबा के तरीके पर हैं? इनकी जो वीडियोस देखी, अब ये एक नहीं हज़ारों में इस तरीके की बातें आपको मिल जाएंगी। ये तो चंद वीडियो जो मेरे सामने आई मैंने आपको दिखाई। आप खुद फैसला करें कि सहाबा इकराम का अकीदा इन लोगों के अकीदे की तरह था, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। जिस तरह ये अकीदा रखते हैं कि सहाबा का अकीदा ऐसा था, उस बदबख्त ने जो दूसरे नंबर पर मैंने वीडियो दिखाई, उसने क्या कुछ नहीं कहा कि अगर कोई नबी को गैब दा माने वो मुशरिक है, वो काफिर है, नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तमाम तरह की वो बदबख्त जो तारिक मसूद के ऊपर बैठा हुआ जो वीडियो में तमाम तरह की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत को बताने की कोशिश कर रहा है। बताना कुछ नहीं आता इन लोगों से। ये लोग हकीकतन अगर देखा जाए तो इन लोगों के अंदर वही निशानियां हैं जो तमाम तर हुजूर के ज़माने में मुनाफिक लोग थे। बज़ाहिर ये करते थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हक्कानियत उनकी यही थी कि वो हुजूर के साथ नहीं थे, वो वफादार नहीं थे। और यही आज इन लोगों की हकीकत है। अगरचे ये मुसलमान होने का दावा करें, अगरचे ये ईमान वाले होने का दावा करें, हक और सच बात ये कि मुसलमान नहीं है, ईमान वाले हैं ही नहीं ये लोग। भाई जो हुजूर की ज़ात में नुक्स बयान करें, अल्लाहु अकबर, उस ज़ात के मामले में नुक्स तलाश करे या बयान करे जिस ज़ात के मामले में अल्लाह ने खुद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हम आपकी शानों को बढ़ाते, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, यानी कि आपकी शान को बढ़ा दिया। अब जो रब अपने महबूब की शान को बढ़ाए, ये बदबख्त लोग कौन होते हैं उनकी शान में कमी पैदा करवाने वाले, लोगों के जहन में शक डालने वाले। बदबख्त तो सुधर जाओ, वक्त है। ये मेरी बातें कड़वी ज़रूर हैं लेकिन हक्कानियत पर मबनी है। और जो मैंने पहले वीडियो दिखाई पल्लवामी की, उसने जो कहा कि हक्कानियत पर अगर कोई जमात है वो उलमाए देवबंद। अब उलमाए देवबंद के मैं आपको अकायद बताऊं और बता दूं कि इन लोगों ने किस तरह किताबों के अंदर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक लिख रखा है। ये सिरातुल मुस्तकीम किताब है इनकी जो मौलवी इस्माइल ने लिखी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि नमाज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल ले जाना अपने गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से बदतर है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप देख लें इस बदबख्त किताब खोलकर, और ये लोग इसको पेशवा मानते हैं। और दूसरी जगह तक़वियतुल ईमान में इसी ने मौलवी इस्माइल देहलवी ने क्या लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा भाई कहना जायज़ है क्योंकि आप भी इंसान और बंदे हैं। तरीक़ा कुछ नहीं है, ये बेअदब लोग हैं और जो हुजूर के बेअदब हों अल्लाह उनको माफ़ नहीं फरमाता है। अदब पहले है और जो बाअदब होता है अल्हम्दुलिल्लाह वही कामयाब होता है। जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी बरेलवी हज़रात हैं, आप देख सकते हैं इन लोगों ने से क्लिप्स काट कर ये तमाम तरह के फितने फसादी फैला रखी है। लेकिन हक्कानियत आप सही तरीके से अगर अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात यानी कि जो आज बिल्कुल मंसूब आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान के शहर बरेली से किया जाता है, आप उनको पढ़ कर देख सकते हैं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा हुजूर की ज़ात के मामले में। यहाँ तक तहज़ीरुन नास के अंदर मेरे पास ये सारी किताबें रखी हुई हैं। तहज़ीरुन नास भी है, ये हिफ्ज़ुल ईमान भी है, ये हिकायत औलिया भी है, तक़वियतुल ईमान भी है, बराइन क़ातिया भी है और फतावा रशीदिया भी है, सिरातुल मुस्तकीम भी है। ये तमाम किताब मेरे पास मौजूद हैं। इन लोगों के इनमें तमाम तरह के जो ये बद अकीदे वाली बातें, सारी हुजूर की शान में जो बातें उल्टी सीधी इन लोगों ने कही हैं, ये सब के सब मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, इन लोगों ने किस तरीके की ये बदतमीज़ी और शरारतें हुजूर के मामले में फैला रखी हैं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर ये कहते हैं हम सहाबा के तरीके पर हैं। ये हदीस पाक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात बयान फरमाई, जो पल्लवामी ने शुरू में पढ़कर बताई कि वो ये, और उसको बताकर ये कहा कि हम ही हक पर हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ हक पर कौन है, आप खुद फैसला कर लेना हक पर हैं कौन। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के तरीके पर कौन है वो खुद फैसला इस चीज़ का करेंगे। फिर इंशाअल्लाह उसके मातहत और बहुत सी बातें आपको जिक्र की जाएंगी। पहले आप उस हदीस पाक को सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान में इस बात को इरशाद फरमा रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गई और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, उनमें से सिर्फ एक जन्नती होगा। अब सहाबा ने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह, उस जन्नती जमात को, जन्नती फ़िरक़े को कैसे पहचाने हम? आका ने इरशाद फरमाया वो मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर होगा, मेरे यानी कि आप यानी कि सहाबा के तरीके पर होगा।
اب دیکھیں یہاں پر کتنی باریکی ہے اس حدیث پاک میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیب داں ماننے پر مشرک قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، غیب داں اللہ پاک کی عطا سے ماننے پر ان لوگوں کو تمام طرح کی تکلیفیں، تمام طرح کی مرچیں لگتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں، ان کے بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، تو یہ کب کی خبر ہے اور حضور نے کب دی؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کتنا پرانا زمانہ گزرا اور حضور سب سے آخر میں آئے ہیں اور حضور نے خبر دی، یعنی کہ ماضی کی گزرے ہوئے زمانے کی خبر آپ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، اور آپ نے مستقبل یعنی کہ آنے والے وقت فیوچر کی خبر دی، وہ یہ کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا فیوچر یعنی کہ مستقبل کے لیے ان میں سے ایک جنتی ہوگا، سارے جہنمی ہوں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حضور کا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب نہ ماننے پر جن کو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ حضور کا غیب نہیں تو اور کیا جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ پاک نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے، کہ سب کچھ اللہ پاک نے سکھایا ہے، عطائی ہے الحمدللہ. تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو ماننے میں. یہ دیکھیں آپ، ان لوگوں نے بڑا معاملہ خراب کر رکھا ہے. یہ دیکھ لیا کہ ان لوگوں کی کتاب عقائد میں نے جو پہلے پڑھ کر سنا ہے، پھر اور کچھ باتیں سن لیں. حفظ الایمان کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ حضور کا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کی طرح ان کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ. اور براہین قاطعہ کے اندر جو کتاب میرے پاس سب موجود ہیں، ان کی لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک کتاب کے تقویت الایمان کے اندر مولوی اسماعیل لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اور دوسرا براہین قاطعہ کے اندر ان لوگوں کا عقیدہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ارے بدبختو دیکھ تو لو، حضور نے تم اس بات کو، اس حدیث کو کوئی سا بھی فرقہ ہیں الحمدللہ یہ اس میں اختلاف نہیں کرتا ہے، سب مانتے ہیں، بالکل مستند ہے مستند الحمدللہ. ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور بھی دیگر کتب احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. ان لوگوں کا دیکھیں کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے. تقویت الایمان مولوی اسماعیل دہلوی کی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ تمام طرح کہ یہ خرافات جو حضور کی شان کے معاملے میں کر رکھا ہے، ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کر رکھا. اعلیٰ حضرت عشق و محبت کبھی آپ ان سے سیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اتنی باریک چیزیں ہمیں سکھائی گئی، اور یہ لوگ حقانیت کا دعویٰ. تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر جماعت کون سی ہوگی، یعنی کہ صحابہ اکرام بھی جانتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو سب چیزیں سکھا دی اور آپ جانتے ہیں. انہوں نے کوئی شک و شکوک کرتے ہوئے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ پوچھا یا رسول اللہ وہ حق پر کون ہوگا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی. تو یعنی صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور غیب داں ہیں اللہ پاک کی عطا سے. آپ اللہ پاک کی عطا سے غیب کا علم رکھتے ہیں، ان کے یہ صحابہ کا عقیدہ. اب اسی عقیدے کو اگر آپ کسی کے اندر دیکھیں گے تو وہ اہل سنت والجماعت سنی بریلوی لوگوں کے اندر ہی دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ تمام لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، تمام مسلک کے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو تمام اپنے اپنے حقانیت کی دلیلیں کرتے ہیں، جو حضور کی ذات کے معاملے میں نقص کمیاں کریں. اللہ اکبر. وہ حقانیت کی باتیں کرتا ہے. یہ بدبخت لوگ حضور کی شان کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی، کیونکہ ان لوگوں نے صرف اپنی چپل سیدھی کرنی جانی ہے. اپنے لوگوں کی جو خرافات تمام طرح کے پھیلا کر گئے ہیں، ان لوگوں کی چپل سیدھی کرنی لوگوں نے سیکھی ہے، بس حضور کی شان کو نہیں سیکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ پاک نے کیا رکھی ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. یہ حضور کی شان کو اپنی طرح وہ بدبخت ایک جو اوپر بیٹھا ہوا طارق مسعود کے اوپر، وہ امت کی تعلیم کے لیے کچھ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، اور وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم. بھائی آپ بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں. یہ بھی تو کہا. اور یہ حکم اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیا، نہ کہ تجھے دیا، نہ کہ امت کو دیا، نہ کہ اپنے بندوں کو دیا، بلکہ اگر رب چاہتا تو قولو فرما دیتا کہ تم کہو کہ تم تو ہماری طرح ہو. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں بہت ساری باتیں اور بہت سارے الحمدللہ دین کے اندر باریک سے باریک حقانیت چھپی ہوئی ہے، رب کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس بدبخت نے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بدبختوں کے جملے دیکھیں آپ. ان لوگوں کو شرم و حیا، غیرت نام سب مر چکی ہے. اور حق اور سچ بات یہ کہ جو حضور کا بے ادب ہو جاتا ہے، حضور کا گستاخ ہو جاتا ہے، جبکہ حضور یعنی کہ تمام انبیاء کو ہر خطا سے پاک اللہ رکھتا ہے، ہر خطا سے محفوظ رکھتا ہے. جب یہ لوگ ان کے گستاخ ہو جاتے ہیں، خصوصاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کے گستاخ یہ لوگ بن گئے ہیں تو یاد رکھیں اس چیز کو کہ یہ کسی بھی اعتبار سے یہ حقانیت پر نہیں ہو سکتے. گستاخ بے ادب یہ لوگ کبھی بھی حقانیت پر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان لوگوں کو جو حضور کے گستاخ ہو جائیں، حضور کے بے ادب ہو جائیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور الحمدللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.